عہد حاضر کا سب سے بڑا منافق جسے آپ اور ہم وسیم رضوی کے نام سے جانتے ہیں، تو یہ وسیم رضوی بدنام زمانہ شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بھی رہ چکا ہے، جو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بابری مسجد کے تعلق سے بھی اس نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کیا تھا، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل ہونے والی آخری کتاب بنی نوح انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن مجید کے تعلق سے اس نے گستاخانہ پٹیشن سپریم کورٹ آف انڈیا میں فائل کیا ہے۔ تو جیسا کہ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور اس قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا ہے، تو جیسا کہ احکام ہمیں مل رہے ہیں کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس قرآن مجید کی 26 آیتوں کے تعلق سے اس نے پی آئی ایل میں یہ اعتراض داخل کیا ہے کہ معاذ اللہ یہ آیتوں کی بنا پر ملک میں دنیا میں امن و امان کو خطرہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کی شان اقدس میں بھی گستاخی کرنے کی جسارت کی ہے، اور اس نے ان خلفائے راشدین پر یہ الزام لگایا ہے کہ ان خلفائے راشدین نے طاقت کی زور پر اسلام کو پھیلایا۔ تو وسیم رضوی کا یہ عمل یقیناً گستاخانہ عمل ہے، ہم اس کے اس کام کی مذمت کرتے ہیں، اور جو 26 آیتوں کے تعلق سے اس نے اعتراض داخل کیا ہے، تو اگر ہم ذرا ماضی میں چلے جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اٹل بہاری واجپئی کے دور حکومت میں ارون شوری نامی ایک شخص جو وزیر کے عہدے پر فائز تھا، اس نے بھی قرآن مجید کی 24 آیتوں کے تعلق سے ایک آرٹیکل اس وقت کے مشہور اخبارات میں شائع کروایا تھا۔ تو کل ہند مجلس تعمیر ملت کے صدر مولانا محمد عبد الرحیم صاحب قریشی نے اس کے جواب میں ان آیات ربانی کی تشریح و توضیح فرمائی تھی، اور دکن کرونیکل دیگر مشہور انگریزی اخبارات میں مولانا عبد الرحیم صاحب قریشی کا بیان شائع ہوا تھا، اور اسی طرح سے موجودہ دور میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب جو حیدرآباد میں ایک دینی مدرسے کے سربراہ ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان کے عہدے پر بھی فائز ہیں، تو انہوں نے ان 24 آیتوں کی تشریح و توضیح فرمائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ 24 آیتیں کن سباق و سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے دیگر مذاہب کے مذہبی کتابوں کا بھی حوالہ دیا ہے کہ ان کتابوں میں کیا کیا لکھا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، تو یہ ہم حکومت ہند سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وسیم رضوی نے ہندوستان کی جو پرامن تہذیب ہے، گنگا جمنی تہذیب کے نام سے ہندوستان پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، اس پرامن فضا کو وسیم رضوی نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں گستاخی کرتے ہوئے نہ صرف ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات کو اس نے ٹھیس پہنچائی ہے، بلکہ عالم اسلام کے جذبات و احساسات کی اس نے پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے جذبات کو پامال کیا ہے۔ تو میں حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس گستاخ شخص کو فوراً گرفتار کیا جائے، اور یہ دنیا والوں کو بتائیں کہ ہندوستان میں آج بھی قانون کا بول بالا ہے، ہندوستان میں آج بھی عدل و انصاف کا دور چل رہا ہے۔ تو میں ایک اور مرتبہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ وسیم رضوی کو گرفتار کرتے ہوئے سخت سے سخت سزا دے، اور شیعہ علماء دین سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اس ملعون شخص کو شیعہ
مذہب سے شیعہ فرقے سے خارج کرتے ہوئے یہ میسج دیں کہ تمام مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے مقام و مرتبے کا ادب و احترام کرتی ہے، اور ایسے گستاخان کا ہمارے مذہب میں کوئی مقام نہیں ہے، کوئی اس کا عہدہ نہیں ہے۔ تو وسیم رضوی نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو عمل کیا ہے، میں اپنی جانب سے، شہریان یادگیر کی جانب سے اس کی مذمت کرتا ہوں، اور ایک اور مرتبہ اپیل کرتا ہوں حکومت ہند سے کہ اس شخص کو فوراً گرفتار کرتے ہوئے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے۔